شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں، ایسی ہارر سٹوریز جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوریز کا۔ بڑھتے ہیں آج کی فرسٹ ہارر سٹوری کی طرف۔ یہ ہارر سٹوری عالیہ شیئر کری ہے۔ عالیہ کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی بڑی بہن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے۔ میری بہن بالکل ینگ تھی، بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ جیسے گاؤں کی لڑکیاں وہاں کے باغات میں جاتی ہیں، میری بہن بھی اپنی گاؤں کی سہیلیوں کے ساتھ گاؤں کے ایک بہت مشہور پھولوں والے باغ میں گئی ہوئی تھی۔ وہ باغ جو تھا وہ بالکل نہر کے پاس ہی تھا، اور اس باغ میں ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ تھا، اور وہاں پر طرح طرح کے گلاب کے پھول لگائے گئے تھے۔ اس کو پھولوں والا باغ کہتے تھے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ جو درخت ہے، جو برگد کا پیڑ ہے، وہ آج سیب زدہ ہے۔ شام کو وہاں سے ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے وہاں پر کوئی مرد روتا ہے۔ اس کی رونے کی آوازیں گاؤں کے بہت سے مردوں نے سنی، جو دیر رات کے اس راستے سے آتے تھے۔ نہر کی پٹری کے قریب ہی وہ برگد کا درخت تھا، اور اس کی دوسری سائڈ پر ہی وہ باغ شروع ہو جاتا تھا۔ ہم لوگوں کو ہمیشہ سے سب منع کرتے تھے کہ کوئی بھی پھولوں والے باغ میں نہ جایا کرے، کیونکہ وہاں پر برگد کے پیڑ پر کسی جن کا بسیرا ہے، اور وہ جن اکثر جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں ان پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ میری بہن کو بھی یہ بات منع کی جاتی تھی۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، اور ہم لوگوں کا جو بھائی تھا وہ ہم دونوں سے چھوٹا تھا۔ ہم لوگوں کی بہن بڑی تھی، وہ بات نہیں مانتی تھی۔ ایک دن موسم بہت زیادہ خراب تھا، بادل بنے ہوئے تھے، تو میری بہن گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ نہر سے پانی بھرنے گئی۔ امی نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ تم وہاں پر پھولوں والے باغ میں مت جانا، لیکن اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ جب وہ نہر پر گئی، وہاں پر نہر پر اس نے پانی بھرا، کپڑے دھوئے، اور اس کے بعد وہیں پر نہر کے پانی سے اس نے اپنے بال بھی دھوئے۔ میری بہن کے بال بہت زیادہ لمبے اور خوبصورت تھے۔ موسم خراب ہوا تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ میری بہن نے سوچا کہ میں نے تو پہلے ہی بال دھوئے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں۔ وہ بھاگتی ہوئی اس برگد کے پیڑ کے نیچے چلی گئی، جبکہ اس کی باقی کی جو سہیلیاں تھیں وہ ان پھولوں والے باغ میں بہت زیادہ بارش کے موسم کو انجوائے کر رہی تھیں۔ ابھی میری بہن وہاں پر بیٹھی ہی تھی، میری بہن کو ایسا لگا کہ جس طرح سے وہاں پر کوئی موجود ہے۔ اس کو کسی مرد کے کھانسنے کی آواز آئی، جیسے کوئی مرد ہے اور وہ کھانس رہا ہے۔ تبھی میری بہن نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتی ہے، ایک لڑکا وہاں پر اس برگد کے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو میری بہن نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ یہاں پر تو صرف عورتیں آتی ہیں اور یہ لڑکیوں کا باغ ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ گاؤں میں جا رہا تھا، میرا دوست مجھے یہاں پر بٹھا کر چلا گیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میں ابھی آتا ہوں، وہ کسی ضروری کام سے واپس گیا ہے، ابھی وہ آئے گا اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میری بہن نے دیکھا تو وہ نوجوان لڑکا تھا، دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، لیکن وہ اندھا تھا۔ میری بہن نے زیادہ توجہ نہیں دی، وہ لڑکیوں کے پاس چلی گئی۔ اب شام ہونے والی تھی، کیونکہ پہلے ہی بادل بنے ہوئے تھے۔ وہ لوگ گھر واپس آ گئی۔ میری بہن کی اس دن طبیعت کچھ خراب تھی، اس کو بخار ہو گیا۔ امی نے اسے بہت ڈانٹا کہ تمہیں منع کیا تھا کہ اس باغیچے میں مت جانا، اور تم نے وہاں پر سر بھی دھویا ہے، وہاں پر جنات کا بسیرا ہے، وہاں پر رات بھر ایک مرد کے رونے کی آواز آتی ہے، آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ تبھی میری بہن یوں ہی بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی۔ 3-4 دن اسے بہت سا بخار رہا، دوائیوں سے بھی کچھ خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی سہیلیاں آئیں اور آ کر یہ کہنے لگی گھر سے باہر نکلو گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ نہر پر لے گئی، میری بہن بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ میری بہن جب وہاں پر گئی، تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو کسی نے آوازیں دینا شروع کر دی۔ جیسے میری بہن نے دیکھا برگد کے پیڑ کے پاس وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ میری بہن اس کے پاس گئی اور یہ کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں اجنبی ہوں اور تم اندھے ہو، پھر تم یہاں پر اس دن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں یہاں پر آج دوبارہ آیا ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو میں یہاں پر بیٹھ گیا،
یہاں پر بہت زیادہ پیاری خوشبو آ رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں اسے یہاں پر بیٹھ گیا۔ میری بہن نے کہا دیکھو اس درخت پر جن کا بسیرا ہے، تم یہاں پر مت بیٹھو، وہ تمہیں نقصان دے دے گا۔ تو وہ کہکا لگا کر ہنسنے لگ گیا اور اس نے یہ کہا کہ میں جن سے نہیں ڈرتا، میں جن سے اس لیے نہیں ڈرتا کیونکہ میں تو جن کو دیکھ ہی نہیں سکتا، تو پھر میں اس سے ڈروں گا کیسے؟ میری بہن نے کہا مجھے تو تم کوئی پاگل لگتے ہو۔ میری بہن کی سہیلیاں اسے بار بار پوچھتی تھی کہ تم اس درخت کے نیچے جا کر کیا کرتی ہو؟ تو میری بہن نے ان سب کو یہ کہا کہ وہاں پر ایک اندھا لڑکا بیٹھا ہوتا ہے، میں نے اس کو آج دوسری دفعہ دیکھا ہے، وہ مجھے آوازیں دے رہا تھا، مجھے نہیں پتا کہ اس نے میرا نام کیسے پتا کر لیا۔ میری بہن کی سہیلیوں نے یہ کہا کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہوتا، اس دن بھی تم کسی سے باتیں کر رہی تھی تو ہمیں لگا کہ شاید بارش کی وجہ سے خود سے ہی باتیں کر رہی ہے، اور آج بھی تم نے ایسا ہی کیا۔ میری بہن نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ لڑکا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ میری بہن نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں، ابھی یہاں پر لڑکا بیٹھا تھا، اس نے سفید کلر کا شلوار قمیص پہنا تھا۔ اس کی سہیلیوں نے کہا نہیں، تمہیں بخار ہے اس لیے لگتا ہے تمہارے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، چلو گھر چلتے ہیں۔ میری بہن گھر آ گئی، وہ بہت زیادہ پریشان تھی، اس نے یہ بات کسی سے نہیں کی۔ ایک دو دن کے بعد اس کی کچھ طبیعت ٹھیک ہو گئی، وہ دوبارہ نہر پر پانی بھرنے کے لیے گئی، وہ لڑکا اس کو دوبارہ نظر آیا۔ اس لڑکے نے میری بہن سے یہ کہا کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، میں نے تمہیں دیکھا تو نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے تم بہت زیادہ خوبصورت ہو کیونکہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے اور تمہارے بال بھی بہت لمبے ہیں۔ میری بہن نے یہ کہا تم تو اندھے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرے بال لمبے ہیں؟ اس نے یہ کہا کہ بس مجھے سب پتا چل جاتا ہے، ہاں یہ سچ ہے کہ میں اندھا ہوں، میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب میں دیکھ سکتا ہوں، اس کے بعد میری بینائی چلی جاتی ہے کیونکہ میرے اوپر کسی مخلوق کا اثر ہے اور اسی کی بد دعا سے میری بینائی گئی ہوئی ہے۔ اس نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اس درخت کے نیچے مت بیٹھا کرو، تم کہاں پر رہتے ہو؟ اس نے یہ کہا کہ میں بس یہاں پر پاس ہی رہتا ہوں۔ اب یہ ملاقاتیں بڑھنے لگ گئی، میری بہن روز نہر پر جانا شروع ہو گئی۔ میری بہن کی طبیعت بہت خراب رہنے لگ گئی، اس کی نیچر میں بھی بہت زیادہ فرق آ گیا، وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، اس کی عجیب و غریب عادت ہو گئی تھی، وہ مغرب کا ٹائم بھی نہیں دیکھتی تھی اور نہر پر چلی جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ مغرب کے بعد بہت دیر ہو گئی اور گھر واپس نہیں آئی، تو گھر والوں نے جب پتہ کیا، اس کی سہیلیوں نے یہ کہا کہ وہ برکت والے پیڑ کے نیچے بیٹھتی ہے، ہم اسے بہت منع کرتے ہیں، وہ وہاں پر کسی سے باتیں بھی کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ وہاں پر ایک لڑکا بیٹھا ہوتا ہے جو اندھا ہے۔ جب ہم لوگوں کے گھر والوں کو ان باتوں کا پتہ چلا تو وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس کو گئے تو وہ برکت والے پیڑ کے نیچے بال کھول کر بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ہنس رہی تھی، دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ امی ابو نے اسے بہت زیادہ ڈانٹا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر لے آئے اور اس کو مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن اس نے یہ کہا کہ میں اسے پسند کرتی ہوں اور میں اس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، وہ اندھا ضرور ہے لیکن وہ بہت اچھا ہے۔ گھر والوں نے یہ کہا کہ اس درخت کے اوپر جنات کا بسیرا ہے، تمہاری سہیلیاں کہتی ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن تم کسی سے مخاطب ہوتی ہو، وہ بار بار یہ کہتی تھی نہیں وہ ہے، وہ وہاں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ ابھی ابو نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بھی مولوی صاحب کے پاس لے کر جاتے ہیں، کہیں اس کے اوپر کسی مخلوق کا اثر تو نہیں ہو گیا، کیونکہ وہ بہت زیادہ غصہ کرتی تھی، گھر کی چیزیں توڑنے لگ گئی اور یہ کہتی تھی کہ میں اپنے آپ کو مار لوں گی اگر مجھے وہاں پر جانے سے روکیں گے تو۔ ایک دن وہ سوئی ہوئی تھی، ابو مولوی صاحب کو لے کر آئے، جیسے ابو مولوی صاحب کو لے کر آئے، وہ ایک بوڑھے مولوی صاحب تھے اور ان کے پاس پڑھائی بھی تھی۔ مولوی صاحب نے دم کیا تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر جن کا سایہ ہو چکا ہے، وہ جن اس پر عاشق ہو گیا ہے اور وہ انسان کے روپ میں اس کے سامنے آتا ہے، وہ ایک اندھا جن ہے جس کے اوپر ایک بد دعا کا اثر ہے، اس جن کے اوپر ان کے قبیلے کے سردار نے اثر کیا ہوا ہے، اس کو ایک ایسی بد دعا دی ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا کیونکہ وہ جن تھا اور اس نے ایک ایسا قانون توڑا تھا جس کی وجہ سے اس کی بینائی چھین لی گئی۔ 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جب وہ دیکھ سکتا ہے اور وہ رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے، وہ رات کے پچھلے پہر آپ کے گھر میں بھی آتا ہے اور آپ کی بیٹی کو دیکھ کر گیا ہے، اس لیے وہ اس پر عاشق ہو چکا ہے۔ اگر اس لڑکی کو نہ روکا وہاں سے جانے سے تو وہ جن اس کو جان سے مار دے گا، میں اس جن کو قید نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس لڑکی کے اوپر سے اس کا سایہ ہٹا سکتا ہوں، اس کے لیے آپ کو کسی عامل کے پاس جانا پڑے گا۔ گھر والوں نے بہت سختی شروع کر دی اور میری بہن کو اس برگد کے پیڑ کے پاس جانے نہیں دیتے تھے، وہ چلاتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ میں جاؤں گی، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔
گھر والوں نے جب اسے بتایا کہ تمہارے اوپر ایک جن کا بسیرا ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے، وہ جن ہے، مولوی صاحب نے یہ بات بتائی ہے، تو وہ ڈرنے لگ گئی۔ اس نے گھر والوں سے رو رو کر کہا کہ مجھے بچا لیں۔ میں جب بھی وہاں پر جاتی تھی، ابھی میں نہر پر جاتی ہی تھی تو وہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتا تھا، جبکہ نہر پر جاتے وقت وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میری بہن کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایک جن ہے جس کے ساتھ وہ جا کر باتیں کرتی تھی۔ میرے ابو نے بہت کوشش کی، ایک اور گاؤں سے ان کو ایک عامل کا پتہ چلا، وہ اس عامل کو لے کر آئے۔ اس عامل نے جب عمل کرنا شروع کیا تو وہ جن جو تھا میری بہن پر اس کی حاضری ہو گئی۔ اس جن نے بتایا کہ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس پر عاشق ہوں، میں نے اس کو دیکھا تھا، کیونکہ 24 گھنٹوں میں ایک بار میری بینائی واپس آتی ہے، اس کے بعد میں اندھا ہو جاتا ہوں۔ اس عامل نے بہت کوشش کی، وہ جتنے عملیات کرتا تھا وہ جن میری بہن کو اتنا ہی نقصان پہنچاتا تھا۔ اس کے بال کوئی کھینچنا شروع کر دیتا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ اپنا گلا دبا لے گی۔ اس کی آواز بہت بھاری ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ میری بہن گھر سے غائب بھی ہونے لگ گئی۔ بہت کوشش کی، اس عامل نے یہ کہا کہ وہ بڑا سخت جن ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے مجھے 21 دن کا عمل کرنا ہوگا، 21 دن سے پہلے میں اس کو نہیں روک سکتا۔ ان 21 دنوں میں میری بہن رات رات بھر گھر سے غائب رہتی تھی۔ ہم لوگ کمرے کو بند کرتے تھے اور وہ غائب ہو جاتی تھی۔ اس کے کمرے میں سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، کبھی کسی مرد کے اونچی آواز میں ہنسنے کی اور کبھی اس کے رونے کی۔ اسی جن نے اس عامل کو یہ بتایا کہ میرے اوپر ایک بد دعا ہے جس کی وجہ سے میں رات رات بھر روتا ہوں، کیونکہ مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ میں اس برگد کے پیڑ پر پچھلے 100 برس سے آباد ہوں اور سارے گاؤں کو پتہ ہے کہ میں یہاں پر رہتا ہوں۔ اب اس لڑکی سے مجھے عشق ہو گیا ہے اور میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، اور جیسے ہی میری اس لڑکی سے شادی ہوگی میرے اوپر سے وہ بد دعا ہٹ جائے گی، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بہت مشکل سے وہ جو عامل تھے انہوں نے عمل کیا۔ میری بہن کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی۔ 21 دن کے بعد وہ جو عامل تھے ہم لوگوں کے گھر آئے، انہوں نے میری بہن کے سر کے بال کاٹے اور ان کو آگ میں جلایا، اس کے ساتھ اور بھی کچھ چیزیں تھیں۔ اس کے بعد میری بہن بے ہوش ہو گئی، 24 گھنٹے وہ بے ہوش رہی۔ 24 گھنٹے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی، کسی کو پہچان نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگ گئی، لیکن اس جن کے اثر کی وجہ سے میری بہن بول نہیں سکتی تھی، اس کی آواز چھین لی گئی تھی۔ وہ جن جاتا جاتا اس کی آواز چھین کر لے گیا۔ ہم نے اس کے بہت علاج کروائے، لیکن چاہ کر بھی وہ بول نہیں سکتی تھی۔ وہ جب بھی بولنے کی کوشش کرتی تھی اس کی زبان سے لفظ نہیں نکلتے تھے۔ پھر میری بہن کی شادی بھی ہوئی۔ جب میری بہن کے ہاں اللہ نے اس کو اولاد دی تو اس کے 1 سال کے بعد وہ اتنی بیمار ہوئی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے جب بعد میں بھی پتہ کروایا تھا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کے اوپر اس جن کا سایہ تب بھی موجود تھا، جب اس کی شادی ہوئی تب بھی اس کو دورے پڑتے تھے۔ یہ میری بہن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عالیہ آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی ایک ہارر سٹوری۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheermir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔